الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب مفتاح طریق الاولیاء، اس کتاب کی تیسری فصل۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتَ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو، ان تدخلا، کہ تم داخل ہو، فی زمرۃ خواص العلماء المربین، تربیت کرنے والے علماء جو کہ خاص ہیں ان کے گروہ میں، اگر تم ایسے علماء جو تربیت کرنے والے ہیں خاص ہیں، اگر تم ان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، داخل ہونا چاہتے ہو، فعلیک، پس لازم ہے تم پر، بطلب الحدیث، حدیث کو طلب کرنا، حدیث کو سیکھو، وسماعی، اس کا سماع کرنا، حدیث کو سننا، وروایتہ، اور اس کو روایت کرنا، احتسابا للہ عز وجل، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اب اس جملے کے اندر صاحب کتاب یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ انسان بہترین انسان بنے، تو وہ ہم نے پچھلی فصل میں بتا دیا کہ وہ تمام حقوق کو، واجبات کو ادا کرے، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں حسد بغض کی نہ، عداوت نفرت نہ رکھے، اپنے تمام حقوق جو حقوق اللہ میں آتے ہیں اور وہ جو حقوق العباد میں آتے ہیں ان کو ادا رکھے، تو وہ شخص بہترین مسلمان ہے اور صالحین میں شمار ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس سے بھی اوپر کے لیول کا ہے، وہ کیا ہے؟ جو اپنی تو اصلاح رکھتا ہی رکھتا ہے، خود تو خیال رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے، یعنی علماء۔ تو علماء، اگر تم علماء کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، وہ علماء جو تربیت کرنا جانتے ہیں، ایسے علماء جو اپنے علم پہ عمل بھی کرنے والے ہیں، جو عالم با عمل بھی ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ علماء سو میں شامل ہے۔ جو شخص لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا، لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ رب العالمین نے اس بات کو ناپسند کیا، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کیا بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے یہ بات، کیا کہ تم ایسی بات لوگوں سے کرو جس پہ تم خود عامل نہیں ہو۔ تو گویا کہ جو شخص اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو گویا کہ وہ علماء سو میں شمار ہوگا، اور علم کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے کہ اور بتاؤ وان علم ہی ماذا عامل فی، تم نے اپنے علم پہ عمل کتنا کیا، اس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ تو گویا کہ اگر تم ایسے علماء جو تربیت کرنے کے حامل ہیں، جو تربیت کر سکتے ہیں، اور تربیت وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا عمل پختہ ہو، جو تقوی الہیت سے سرشار ہو اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ سوچے کہ میں اس کا جواب دہ ہوں، مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ مرنے والے کی حسرت کیا ہوتی ہے، تو فرمانے لگے کہ مرنے والا شخص سب سے زیادہ اس بات کی حسرت وہ اس بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے جو لمحات ضائع کیے کاش کہ میں اپنے لمحات ضائع نہ کرتا۔ تو گویا کہ ایسے علماء جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جو اپنے علم پہ کاربند نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے، جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، ذکر و اذکار میں غافل ہیں، اپنے قرآن کے قرات سے غافل ہیں، تو پھر وہ لوگ علماء سو میں شمار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم خاص علماء جو تربیت کرنے کے حامل ہوتے ہیں اگر ان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، فعلیک بطلب الحدیث وسماعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث کو طلب کرو، احادیث رسول پڑھو، ان کا سماع کرو، ان کو آگے بیان کرو، لیکن یہ سارا معاملہ احتسابا للہ، اللہ سے ثواب کی نیت سے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جا سکتی ہے، جس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، مراد دین کا علم، جو شخص ایسا دین کا علم جسے اللہ کی رضا لی جا سکتی ہے اس کو حاصل کرے دنیا کی خاطر،
تو ایسا شخص فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اللہ اس کو جنت سے دور کر دے گا۔ تو گویا کہ جو بھی عمل کرنا ہے احتسابا للہ، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، اب نیت کے اندر یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یا اگر کوئی شخص جنت کی نیت سے عمل کرتا ہے کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، تو یہ بھی اس کی نیت ٹھیک ہے، کیونکہ جنت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ تو جو شخص جنت تک پہنچ گیا وہی کامیاب ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور جو جہنم میں چلا گیا تو گویا اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ تو گویا کہ ثواب کی نیت یعنی اللہ کو راضی کرنا یا جنت کی نیت، اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اس میں سے بھی زیادہ بہتر اللہ کی رضا، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنا ہر عمل اپنے اللہ کے لیے کر لوں، کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس سے ثواب حاصل ہوگا، جزا حاصل ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو نصیحت فرمائی، لا تحقیرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا۔ آپ کو لگے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، میں کوئی بڑی نیکی کروں گا، تو یہ سوچ غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْقَرَاتِ الذُّنُوبِ، حقیر گناہوں سے بھی بچو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْجِبَالَ مَعَ الْحِصَىٰ، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، پہاڑ وہ بھی کنکروں سے مل کے بنتے ہیں، بسا اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ ملتے ملتے بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جن گناہوں پہ دوام کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہنمیوں کی صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین، وہ لوگ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی اصرار کرنے والے، کانو یسرون علی الحنس العظیم، یہ الفاظ ہے، کانو یسرون علی الحنس العظیم، وہ لوگ اپنے گناہوں، بڑے گناہوں پہ اصرار کرنے والے، تو یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اور بسا اوقات چھوٹا گناہ بھی اپنے دوام کی وجہ سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی عمل کرنا ہے، حدیث کو طلب کریں، حدیث کو سنیں، اس کو آگے بیان کریں، تو اللہ کے حضور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، احتسابا للہ، اور اس میں دنیا مقصود نہ ہو، دنیا کا حصول مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ہاں، اللہ رب العالمین اپنی جناب سے خود بخود رزق دے دے گا۔ دوسری بات، روایت کرنے میں بڑا احتیاط کرنا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ نہ سوچے کہ میں مروں گا، پھر میرا حساب کتاب ہوگا، پھر شاید میں جنت میں چلا جاؤں، نہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، یعنی وہ شخص یہ سوچ کر جائے کہ میں مروں گا اور میں نے سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے رسول پر الزام تراشی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کا نام استعمال کرتا ہے، اس لیے روایت کو بیان کرنے میں احتیاط ہونا چاہیے۔ تکون نیتک فیہ، تمہاری نیت ہو اس میں، ان تعرف دین ربک عز وجل، کہ تم اپنے رب کا دین پہ سیکھ رہے ہو، اس کو پہچان رہے ہو، وسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی سنت کو حاصل کر رہے ہو، تکون بذالک عاملا، اس کے ذریعے تم عامل ہوگے، عمل کرو گے، وعلی عوامر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محافظا، اور اللہ کے رسول کے جو اوامر ہیں ان کی حفاظت کرو گے۔ تو گویا کہ تمہارا دین سیکھنے کا مقصد کیا ہو؟ تمہارا دین سیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ اس دین کے ذریعے میں یہ سیکھوں کہ میرے رب کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، میں قرآن کریم کو پڑھوں، سیکھوں تو کس لیے؟ کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں حدیث پڑھوں تو اس لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث فرض ضروری ہے، اس کے بغیر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو جاننے کا مقصد تاکہ تم عامل بن جاؤ،
تمہیں پتہ ہو کہ میں نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کرنے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات سے تجاوز نہ کرو۔ وَيَكُونُ لَكَ، اور ہو تمہارے لیے، وردن من الادعیت الصحیحہ، صحیح دعاؤں میں سے ایک ورد کے حصہ، الثابتہ، وہ دعائیں جو کہ ثابت ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، نبی علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرو، تقرؤھا کل یوم، ہر روز ان دعاؤں کو پڑھا کرو۔ اسی طرح وورد من الصلاۃ، اسی طرح تمہارے پاس ایک وظیفہ حصہ ہو، من الصلاۃ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا، یعنی روزانہ صحیح دعاؤں کا اہتمام کرو جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پڑھو، وانت حاضر، یہ ضروری ہے، درود ایسے پڑھنا ہے جیسے تم حاضر ہو، یعنی حاضر دماغی سے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو، مع المحبت لہ، بڑی محبت سے، والتعظیم لحرمتہ، اور آپ کی حرمت کی تعظیم کرتے ہوئے۔ جیسے عبادت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا نا، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے، فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اتنا نہیں تو کم از کم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب درود پڑھنا ہے تو غفلت کے ساتھ نہیں، غافل ہو کے نہیں، بلکہ حاضر دماغی سے، محبت اور تصور کے انداز میں، جیسے تم اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو، تو اس انداز میں درود پڑھو، آپ کے سامنے ہو، آپ کی مجلس میں ہو، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اور آپ پر درود پڑھا جائے، کیونکہ جو شخص محسن ہو اس کا احسان مند رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اللہ رب العالمین تک جانے کا راستہ بتایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نقل فرمائی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی کہ جو شخص آپ کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتاتا ہو اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس امت کے لیے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے آپ کی محبت، آپ کی تعظیم دل میں ہونی چاہیے، اور بڑی تعظیم سے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود پڑھا جائے۔ فارجو لک، اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو مجھے امید ہے آپ کے بارے میں، فارجو لک، تو میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے، بذالک، اس اعمال، ان اعمال کے ذریعے، وصول برکت الرسول الی قلبک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آپ کے دل تک پہنچے گی، یعنی آپ کا نام بابرکت ہے تو آپ سے محبت، یہ عمل بابرکت ہے، تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، انہوں نے آپ کو آپ سے ملے، آپ سے ہاتھ ملایا، آپ سے گلے ملے، یا آپ کے ساتھ رہے، جیسے وہ بابرکت ہوئے، اسی طرح اگر تم اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بسا لیتے ہو، اگرچہ آج اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اگر تم اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر لیتے ہو تو اس عمل کی برکت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ ارجو لک، اور میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے، بذالک، اس کے ذریعے، ان ترزق محبت ہو، کہ آپ کو حاصل ہو جائے گی آپ کی محبت، و محبت التأسی بھی، اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں گے تو پھر آپ کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی، ان سے محبت کرنے والوں کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ فذالک، تو گویا کہ یہ مصباح کل خیر، ہر خیر کی جو ہے نا یہ چابی ہے، افتتاح ہے، مصباح کا معنی چراغ، تو یہ ہر خیر کا چراغ ہے، ہر خیر کی روشنی اسی طرف سے ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، ہر خیر کا چراغ، ہر خیر کی روشنی، ہر خیر کا تعلق
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے۔ ہر وہی عمل نیکی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، ہر وہ عمل گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبردار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی اپنی امت کو وہ چیزیں بتا کے جاتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوں، اور ان چیزوں کے بارے میں خبردار کر کے جاتا ہے جو ان کے لیے باعث شر ہوں۔ تو گویا کہ اور اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلوہا کنہاریہا، اس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح واضح ہیں، روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں، مطلب اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کسی مسئلے میں مخفی پن نہیں ہے، بڑا واضح سا دین ہے، بڑا روشن دین ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، مشتبہ امور سے بچنا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنانا ہے، نیک اعمال کو اپنانا ہے، برے اعمال سے بچنا ہے، یہی ہر خیر کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔